کہ ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے، دستور موجود ہے، قانون موجود ہے۔ اس آئین اور دستور کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ موجود ہے اور مقدسات کے عزت اور ان کے ناموس کا مسئلہ موجود ہے۔ جو شخص بھی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کا یہ عمل نہ صرف معاشرے میں شر و فساد پھیلانے کے باعث بنتا ہے بلکہ وہ قانون بھی توڑتا ہے اور آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہے اور قانون کے مطابق اس کو تمام اداروں کو کام کرتے ہوئے وہ ایسے شخص کا قانون کے مطابق اس کو پابند کرنا چاہیے اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اور گرفتاری کے بعد ہماری مقننہ کو قانون کے مطابق جوڈیشری کو ان کو قانون کے مطابق مکمل سزا دینی چاہیے اور نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ شر و فساد پھیلانے والے، چاہے وہ خود کی شہرت چاہنے والے لوگ ہوں اور حب جاہ میں یا شہرت میں یا اقتدار میں پڑے ہوئے لوگ ہوں، یا کسی طاقت کے اشارے پر وہ ملک کو فتنوں کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہوں، جو بھی مقاصد ہوں ان کے مقاصد خیر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے علم کلام میں، علم عقائد میں جو چیزیں ہیں ان کو صدیاں گزر چکی ہیں۔ آج ہی اچانک جو لوگوں کو ایک ایک مسئلہ نیا سوچتا ہے اور وہ نئی تحقیق شروع کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں یہ پوچھا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے، اس امت کو اگر 1400 سال گزرنے کے بعد اتنی موٹی کے بات کا پتہ نہیں کہ رسول پاک کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں، تو یہ امت شمائل ترمذی پڑھے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ تو جو امت رسول کی داڑھی مبارک کے سفید بال گن سکتی ہے ان کے بیٹے بیٹیاں نہیں گن سکتی، کہ آج تک امت اس چکر میں پڑی رہے کہ اولاد ہے کتنی۔ پھر یہ ہے کہ یہ کیا شیعت ہے۔ میں سنجیدہ فکر شیعہ علماء مبلغین سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص کر ان کا جو ادارہ ہے سلطان المدارس، اس کے جو صدر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان معاملات کو کنٹرول کریں اور آپ خود ہی ایسے سستی شہرت حاصل کرنے والے ذاکرین اور ایسے غیر ذمہ دار لوگ جو قرآنی اصولوں کو توڑ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، اب اندازہ کریں رسول خدا کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ قرآن مقدس کی وحی سے ثابت ہے۔ قرآن مقدس کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ جب بنات رسول کریم کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی عبارت النص کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی عبارت النص وحی کا انکار کرتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نام نہاد چاہے اسلامی فرقہ ہو اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول خدا کی ذات وہ ہے کہ جن کی ازواج کا بھی قرآن نے ذکر کیا، جن کی بنات کا بھی قرآن نے ذکر کیا، جن کے بچوں کا بیٹوں کا بھی قرآن نے ذکر کیا، بیٹوں کے جوان نہ ہونے کا بھی قرآن نے ذکر کیا، یعنی کس عمر میں دنیا سے چلے گئے اس کا بھی بیان قرآن کی نص میں موجود ہے۔ تو ایسے حل شدہ مسائل کو چھیڑ کر جو شخص رسول پاک کی بنات کریم کا انکار کر کے معاشرے کو فساد میں جھونکنا چاہتا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا تو شاید تمہیں مطالعہ نہیں، اپنی کتابوں کا تو مطالعہ کر لو، ایران سے چھپی ہوئی، تہران سے چھپی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ کیا اصول کافی میں امام ابو عبداللہ کی نص سے، یعنی امام جعفر صادق کی نص کے یہ موجود نہیں ہے کہ رسول پاک نے جب نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تو رسول پاک کی 4 بیٹیاں ہوئیں، اور ایک ان میں زینب ہیں، ایک ام کلثوم ہیں، ایک رقیہ ہیں اور ایک فاطمہ ہیں، اور 3 بیٹے ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سب اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے، اور قبل بعثت جو اولاد
ہوئی اعلان نبوت سے پہلے اس کا بھی ذکر موجود ہے. یعنی ایک ایک چیز اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے، یہ اصول شیعہ کی پہلی کتاب ہے کتب اربع میں سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 پر یہ امام جعفر صادق کا بیان موجود ہے. تو جس کا بیان قرآن کرے، جس کا بیان ائمہ اہل بیت اطہار کریں، اس پر پھر ڈٹائی کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اہل سنت کی دل آزاری ہوئی، اہل اسلام کی دل آزاری ہوئی، بلکہ جو سنجیدہ فکر شیعہ ہیں وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اصول میں موجود ہے کہ یہ رسول کریم کی اپنی بیٹیاں ہیں اور ان کا انکار کرنے والا حقائق کا منہ چڑھا رہا ہے. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کریم، ان کا تحقیقی بورڈ سنجیدہ فکر شیعہ علماء سے ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے بے علم لوگوں کو کنٹرول کریں، اور اگر ان کا ذمہ دار ادارہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ان باتوں پر مذاکرہ کی ضرورت ہے تو تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کا تحقیقی پینل صرف 1 منٹ کی کال پر ہر جگہ ہر موقع پر آپ کے پاس پہنچ کر بھی یہ تحقیقات پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لیکن اس کو سوشل میڈیا پر لا کر یا پرنٹ میڈیا پر لا کر آپ شر و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ خلاف قانون شر و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا تعاقب کریں گے قانونی نقطہ نظر سے. آپ آئین کے بھی دشمن ہیں، آپ قانون بھی دشمن ہیں، معاشرے کے بھی دشمن ہیں. آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں، اور فساد فی الارض اگر کوئی گستاخ زہرا بطول اہل بیت کی اطہار کی کو خطا کی نسبت کر کے شر و فساد کرے گا تو ہم اس سے لا تعلقی اور برات اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور ایسے شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقع سزا دلوا کے رہیں گے. کیوں کہ ملک گستاخان صحابہ کے لیے نہیں اور گستاخان اہل بیت کے لیے نہیں، یہ ملک امن کے لیے، سکون کے لیے اور رحمت کے لیے، ادب والوں کے لیے بنا ہے. اور اہل سنت و جماعت کا مکتب فکر نہ گستاخی صحابہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ گستاخی اہل بیت برداشت کر سکتا ہے.